دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمت تھی۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، ایسی نعمتیں جسے دیکھ کر اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے سب لوگ کافر تھے سوائے کچھ مسلمانوں کے۔ وہ کافر اپنے دولت پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا، کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک لوتی بیٹی تھی جسے وہ بے پناہ پیار کیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہ غریبوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی بات نہیں مانتا تو ان کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان جن کی کوئی بھی حال نہیں پوچھتا تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہماری نسلیں جو چند یہاں پر بچی ہوئی ہے اس کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ یہاں پر کوئی انسان ہمارا حال چال نہیں پوچھتا، نہ ہی دولت ہے نہ ہی جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو یعنی کہ سردار کی بیٹی کو ہرا بھی دے۔ اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہ ہوتے۔ ایک کچھ یوں عجیب سا واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکل پڑا۔ بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلی سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلے سانپ نے ان کو کاٹ کر چلا گیا ہے تو فوراً اسے گھر پہنچایا۔ اس لڑکی نے اپنی باپ کی حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے بڑے حاکم بلائے گئے، لیکن عجب بات یہ تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں حکیم ناکام ہوا اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہوا، لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی اور ایک اللہ والے وہاں آ گئے۔ اللہ والے کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا اور اللہ کے ولی نے اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا تھا۔ نوکروں نے کہا کہ کن سے ملنا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو یہاں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ نوکر نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے غریب لگ رہے تھے۔ نوکر کہنے لگے کہ تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے اور یہاں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور بڑے بڑے حکیم بھی ان کا علاج نہیں کر پائے، تو تم جیسا غریب اور ایک لاچار انسان کیسے علاج کر پائے گا؟ درویش نے کہا دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ وہ غلام کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی سے کہا کہ باہر ایک غریب آیا ہے اور حلیے سے فقیر لگتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور جو زہر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال دوں گا۔ اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اندر بلا لاؤ۔ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ سردار زہر کے درد سے
तड़प रहा था और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर टेक लगा रहा था। उस अल्लाह वाले ने उसकी पैर की तरफ देखा तो सांप ने काटा हुआ था। वहाँ अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहाँ से भाग गए। उसके सामने सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गई कि यह कौन दीवाना सा आदमी था जो कमरे में इस तरह से चला आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहाँ पर सांप ने काटा था। उसको कोई भी गिरफ्तार न कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिल मिला रही थी कि उसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, उस थूक को साफ कर दो, अभी मैं उसे गिरफ्तार करवाती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम ने साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वह हैरान हुए। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह से मल दिया और उसकी बेटी कहने लगी कि यह आप क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप के टांग पर थूक दिया और आप उस थूके हुए जगह को इस तरह से मल दिया है। फकीर ने अपने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला, फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो कटने के काबिल थी वो अगले वाली हालत में आ गई। वो टांग पूरी नीली हो चुकी थी, वो असल रंग में आ चुकी थी। वो कबीले का सरदार होश में आया तो वो हैरान रह गया जब उसे बताया गया कि एक पीर बाबा की थूक की वजह से आप ठीक हो गए हैं। तो उसने कहा कि अरे भाई, वो हमारे लिए मसीहा हैं, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बड़ा एहसान किया है और हम उसका एहसान जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उस अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकल पड़े और चारों तरफ फैल गए और कहीं भी उनको अल्लाह वाले दिखे नहीं। और जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वह गौर से अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं, और हम लोग तो अपनी बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये ना जाने किस तरह सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया और वो कहने लगा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे लोगों ने आपकी बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान ना सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप हमारी तरफ से ये कीमती लिबास यानी के कपड़े और अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, अच्छा, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती मालूम पड़ता है। देखिए, मैं ये लिबास को पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, आपके घोड़े के साथ नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा कि इतने मालो दौलत और नौकर के साथ मैं अकेला रहूंगा। गांव का सरदार बोला, हुजूर, आपकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी जो कि हैरत से बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपना मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम बुतों के सामने सजदा करते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके सामने सजदा कर रहे हैं वो आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, और इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। और क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे एक बात बताइए कि मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी कि मेरी बहुत औलाद हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। मुझे एक बात बताइए कि अगर उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा तो आप ही बताइए कि रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया कि हुजूर, खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा कि अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो मैं अपना ये घोड़ा, अपना ये दौलत, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास रख लो।
میں اس میں خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا، میں اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں، اور صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میں اپنے درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہی مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ والے نے کہا، یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی مدد سے یہ کہہ کر اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگے، میں نے مال دیکھ کر تمہیں آزمایا، تمہیں ہر طرح سے جانچ کر لیا، مگر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے کے لیے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنے ماہر ہیں کہ تمہیں یہیں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا، یہ مجھے بنا کر دکھائے اس سے پہلے کہ سردار گاؤں کی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو۔ اسی وقت اللہ والے نے اس جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی چھپکلی بن گئی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان تھے اس کا قد سب سے اونچا تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے منہ پر تھوک دیا، اور تھوکنے کی دیری تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ بس تیزاب تھا جس سے آدھا چہرہ پگھل رہا تھا اور اس کا چہرہ جل کر کالا پڑ رہا تھا، اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا واپس آیا اور ان کے قدموں میں معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت، اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے سچ میں آپ کو کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ میں کہتا ہوں کہ میرے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا، ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ تم لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں جبر نہیں، ظلم نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کے اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خدا سے دعا کروں گا۔ وہ سردار کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جو کچھ بھی کیا اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرے گی۔ بس آپ دوبارہ سے انسان بنا دیجئے۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور وہ اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور سمجھا تھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ رہنے دیتے ہیں، مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سب مل جل کر آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب ساتھ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اس کی شادی کر دی۔ اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔